कबीर वाला दिन दिहाड़े गन पॉइंट पर औरत के अगवा का मामला। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम का सोशल मीडिया पर औरत के अगवा की वीडियो वायरल होने पर सख्त नोटिस। एएसपी कबीरवाला नौशेरवान अली की जेर निगरानी पुलिस टीम तश्कील दे दी गई थी, जिस पर पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरूएकार लाते हुए मुल्जिमान को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सबा हमीद को मुल्तान से मुल्जिमान से बाजियाब करा लिया। सबा हमीद के अगवा में मुलविस तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आज ही सबा नामी खातून को गन पॉइंट पर अगवा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुल्जिमान को हर सूरत में कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। रिपोर्ट वक्कार हुसैन पराचा, न्यूज टाइम खानेवाल। नौशेरो फिरोज मटियानी के करीब गांव गुल मोहम्मद मशवरी के रिहायशी अब्दुल गनी मशवरी मोरो दर्ज की रहने वाली सायरा बेटी निसार मल्क मोहब्बत की शादी करने के बाद धमकियां मिलने पर प्रेस क्लब मटियानी पहुंचकर एहतजाज किया और सहाफियों को बताया कि 20 तारीख 2006 को नौशेरो फिरोज जस्टिस ऑफ पीस कोर्ट में पसंद की शादी कर ली और सायरा के रिश्तेदार डरा धमका रहे हैं, हमें कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं, हमें जिंदगी को खतरा है और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उन्होंने मजीद बताया, हम बार बार एहतजाज कर रहे हैं पर मेरे रिश्तेदार हमारे घर पर हमला करके हमें परेशान कर रहे हैं। और एक सवाल के जवाब में बताया कि सेशन जज नौशेरो फिरोज के पास तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त जमा करवाई है। इस पर तालुका मोरो के तमाम थानों के SHOs ने 6 तारीख को एक ऑर्डर जारी करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हिदायतनामा जारी किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमें मारने की धमकियां मिल रही हैं। हम आला अख्तियारों से अपील करते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नौशेरो फिरोज रिपोर्टर अफजल अली मंगी, न्यूज टाइम। ओकाड़ा में 5 शादियां करने वाला शख्स चौथी बीवी के हाथों पिट गया। चौथी बीवी हुमेरा अपने खाविंद को बीच बाजार में रुस्वा कर दिया। चौथी बीवी ने 5वीं शादी की खबर होने पर अपने गम गुस्से का इजहार बीच बाजार में कर दिया। चौथी बीवी के मुताबिक उसके खाविंद ने 5वीं शादी 13 साल लड़की से की। ओकाड़ा में 5वीं शादी करने के बाद खाविंद चौथी बीवी के हाथों बीच बाजार में रुस्वा हो गया। चौथी बीवी हुमेरा ने 5वीं शादी की खबर पर अपने खावान को उसकी मोबाइल शॉप पर जाकर जलील कर डाला। चौथी बीवी हुमेरा का कहना है कि मेरे शोहर जमाल के और भी कई औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। इसने अब एक 13 साल लड़की से शादी कर रखी है, जिसके रंज पर हुमेरा ने अपने खाविन की मोबाइल शॉप पर जाकर अपने खाविन जमाल के करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। रिपोर्ट आमिर तालिब, ओकाड़ा। सक्खर से रिपोर्ट इमदाद अली गुल कलोड़। सिंध के सीनियर सहाफ़ी और सक्खर प्रेस क्लब के साबिक सदर मरहूम जावेद मेमन को हमसे बिछड़े 1 साल मुकम्मल हो गए हैं। मरहूम की बरसी के मौके पर सक्खर प्रेस क्लब में एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी नायब सदर लाला असद पठान, FEC के मेंबर जहीर खान लोधी, इमदाद बुस्तार, सक्खर प्रेस क्लब के सदर नसरुल्लाह वसीर, जनरल सेक्रेटरी यासिर फारूकी, सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सलीम सहीदू, जनरल सेक्रेटरी जावेद जतोई, कैमरामैन एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर बख्श अली बलपोटो, जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख, सिफमा सक्खर चैप्टर के सदर सलाहुद्दीन कुरैशी, सीनियर सहाफ़ी शौकत राही, खालिद भाबन, जलाल भैयो, कामरान शेख, रियाज राजपूत, काजी जियाउर रहमान, सहरिश खोकर, अली मोहम्मद शर, अजहर अली दायो, शफी मोहम्मद अब्रो, काशी पलपोटो, अब्दुल गफूर शेख और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान मरहूम ओवैद मेमन के रूह को सवाब पहुंचाने के लिए कुल और दुआएं की गई। खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि मरहूम जावेद मेमन सच्चे और बेबाक सहाफ़ी थे। उनके बिछड़ने से पैदा होने वाला खुला कभी पुर नहीं हो सकेगा। मरहूम जावेद मेमन ने अपनी पूरी जिंदगी में गरीबों और बेबस लोगों की मदद के लिए अपने कलम का इस्तेमाल किया। मरहूम बेहतरीन सहाफ़ी के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी थे, जिनकी खिदमत सहाफ़ी हलकों में हमेशा याद रखी जाएगी। लंदन से आरिफ चौधरी। जम्मू कश्मीर तहरीक हक के खुद इरादियत इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद की बरसी पर लंदन और इस्लामाबाद में कश्मीर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। बुरहान वानी शहीद की बरसी के मौके पर बरतानिया में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस वर्चुअल सेमिनार हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में नया डोमिसाइल कानून के उन्वान के तहत मुनक्किद हुआ। सेमिनार की सदारत चेयरमैन तहरीक हक के खुद इरादियत इंटरनेशनल राजा नजाबत हुसैन ने की, जबकि सेमिनार के मेहमान खुसूसी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया थे। कॉन्फ्रेंस में मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट, जिनमें चेयरमैन लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर MP एंड्रयू गोवन, शेडो वजीर MP अफजल खान, MP जोनाथन गल्स ने खुसूसी शिरकत की।
تحریک حق کے خود ارادیت انٹرنیشنل نے برہان وانی کی برسی کے موقع پر روزنامہ کشمیر ٹائمز کے اشتراک سے اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں بھی ایک بڑے سیمینار کا انعقاد کیا۔ برطانیہ میں ویڈیو سیمینار سے پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں نیا ڈومیسائل قانون بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں سے متصادم ہے۔ ہائی کمشنر نفیس ذکریہ نے اپنی خطاب میں کہا کہ اس طرح کے سیمینار ایک ہی یاد دہانی ہے کہ کشمیری عوام اپنے حق کے خود ارادیت کی خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے تمام بین الاقوامی قانون اور جنیوا کنونشن کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر میں نیا ڈومیسائل قانون جاری کیا۔ بھارت کے اقدامات سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے، جو متنازع علاقے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی پر پابندی عائد کرتی ہیں۔ ہندوستان گزشتہ برسوں سے مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی نظام کو باقاعدگی سے تبدیل کر رہا ہے۔ اس طریقہ کار میں نمایاں طور پر نسل کشی، اجتماعی قتل اور ہمیشہ کی نسل کشی کو ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ جموں کی 1947 کی نسل کشی، 1989 کے بعد سے ہونے والے بیشتر قتل عام 2009 میں ہزاروں اجتماعی قبروں کی دریافت اور جبری بے دخلیاں اس سلسلے میں واضح مظہر ہیں۔ نفیس ذکریہ نے سیمینار کے شرکاء کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو 1 اگست کو ہندوستان کے مذموم ڈیزائن کے بارے میں عالمی برادری کو آگاہ کرنے کے خط کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے غیر قانونی قانون سازی جموں و کشمیر تنظیم نو آرڈر 2020 کے نقائص سے بھی آگاہ کیا، جو متنازع علاقے میں تیزی سے آبادیاتی تبدیلیوں کو انجینئر کرے گا۔ پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے اصول موقف کا اعادہ کیا اور شرکاء سیمینار کو کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کے بارے میں عالمی رہنما اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو آگاہ کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو طویل عرصے سے بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 5 اگست کو کشمیر کی حیثیت کو 11 ماہ کے طویل فوجی محاصرے اور مواصلات کی ناکہ بندی اور کرونا کی وبا کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس موقع پر میزبان سیمینار اور چیئرمین جموں کشمیر تحریک حق کے خود ارادیت انٹرنیشنل راجہ نجابت حسین نے اپنی افتتاحی کلمات میں شرکاء کو جولائی کے مہینے میں کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے کشمیریوں کی قربانی کی تاریخ سے آگاہ کیا۔ انہوں نے 5 اگست کے بعد کشمیر کی صورتحال اور بھارت کی جانب سے کشمیر کی جغرافیائی آئینی حیثیت اور آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے حوالے سے پے در پے اقدامات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ راجہ نداوت حسین نے کہا کہ بھارت نے تمام تر بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق کے چارٹر اور معاہدوں کو سبوتاژ کرتے ہوئے کشمیر میں نہ صرف آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، بلکہ نئے ڈومیسائل قانون کو نافذ کر کے اسرائیل طرز پر بھارت سے RSS اور BJP کے انتہا پسند ہندوؤں کو کشمیر میں بسانے کی سازش پر عمل کیا جا رہا ہے۔ 5 اگست کے بعد کشمیر میں مسلسل کرفیو نافذ ہے، وہیں سینکڑوں کو نوجوان، بچے اور خواتین بھارتی فورسز کی بربریت کا نشانہ بن چکے ہیں۔ 5 اگست کے بعد ہزاروں کی تعداد میں معصوم کشمیریوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ ایک ہفتہ قبل ایک 65 سالہ بزرگ شہری کو اس کے معصوم نواسے کے سامنے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ گزشتہ کچھ ماہ سے بہت سے نوجوان بھارتی فورسز کی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن چکے ہیں اور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ راجہ نجابت حسین نے کہا کہ ہر سال 13 جولائی کو یوم شہدائے کشمیر منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے کشمیری تحریک آزادی کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم یہاں غازی ملت سردار ابراہیم خان اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان مرحومین اور ان کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کے حوالے سیاہ قوم کے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں تسلیم شدہ حق کے خود ارادیت کے حق میں آواز اٹھانے کا عزم کرتے ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین ریبل فرینڈز آف کشمیر MP اینڈریو گروون اور شیڈو آف وزیر MP افضل خان، MP جوناتھن گلس اور دیگر مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مظلوم کشمیریوں سے حق کے خود ارادیت کی جدوجہد میں یکجہتی کا اظہار کیا۔ مقررین نے کشمیر میں بھارت کی جانب سے نئے نافذ کردہ ڈومیسائل قانون کی مذمت کی اور مقبوضہ علاقے میں زبردستی اور طاقت کے زور پر کشمیریوں کے املاک و جائیداد پر غیر کشمیریوں کو آباد کرنا درست نہیں۔ اقوام متحدہ کے علاوہ دیگر عالمی ادارے کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے اور کشمیر جو متنازع علاقہ ہے اس کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کرنے کے اقدامات کا نوٹس لیں۔ کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، لہٰذا عالمی برادری کو کشمیر میں انسانی تکلیف کو ختم کرنے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
انہوں نے مقبوضہ علاقے میں مواصلات اور میڈیا بلیک آؤٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر لیبر پارٹی کے نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن اور چیئرپرسن تحریک حق خود ارادیت برطانیہ کونسلر یاسمین ڈار، تحریک حق خود ارادیت ویسٹ مڈلینڈ کی چیئرپرسن آسیہ حسین، صدر یوتھ پارلیمنٹ عبید الرحمان قریشی نے ویڈیو کانفرنس سیمینار سے خطاب میں کہا کہ کشمیر سے ظلم و ستم اور بھارتی بربریت کے سامنے آنے والی تصاویر خوفناک ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری اور اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر سے ظلم اور تشدد کا فوری اور غیر مشروط خاتمہ کروائیں۔ انہوں نے برطانیہ کی حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ بے گناہ کشمیریوں کی انسانی حقوق کی پامالی اور خون ریزی روکنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔